یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا مجھے خود تجربہ کر کے پتہ چلا تھا جب میں 30 کی ایج کے پہلے دنوں میں ایک پولیس آفیسر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ ایک رات ایک شخص نے مدد کے لیے چیختے ہوئے 1122 پر کال کی اور میں نے فوراً جواب دیا۔ جب میں اپنے ساتھی تھامس کے ساتھ گلی میں پہنچا تو ایک آدمی کی آہیں گونجنے لگیں۔ گلی میں داخل ہوا اور ایک خوفناک منظر دیکھا جس سے پتہ چلا کہ وہ تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ اس کی لاش بری طرح بگڑ چکی تھی اور اس کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا چہرہ اور ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے ہماری طرف دیکھا اور کہا، میرے قریب مت آنا، تم بھی اسی طرح گوشت کا ٹکڑا بن جاؤ گے۔ پھر اس کا منہ کھلا اور اس نے اپنے منہ کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا منہ نہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کانپ رہا تھا جیسے اپنے ہاتھوں پر بہت دباؤ ڈال رہا ہو۔ وہ کچھ چلا کر بولا مگر میں سن نہیں پایا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے اپنا منہ ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے منہ پر پھیلی ہوئی رگیں یوں لگ رہی تھی جیسے کسی بھی وقت پھٹ جائیں گی۔ میں نے لاش کی طرف دیکھا تو اس کے کچھ حصے غائب ہو چکے تھے۔ میں نے سمجھا کہ اس آدمی نے ڈیڈ باڈی کے جسم کا کچھ حصہ کھایا ہوگا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ پسٹل کے پاس لایا تو اچانک وہ ہاتھ گر گئے جو اس نے منہ پر رکھے ہوئے تھے اور اس کا منہ حیرت انگیز طور پر کھل گیا۔ اس کے جبڑے کی ہڈیاں ایسی لگ رہی تھیں جیسے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں اور وہ تکلیف میں ہو۔ وہ چیختے ہوئے بولا، خدا کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس کی دکھ بھری آواز اور غصے والی زوردار آواز میں محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے کیونکہ مجھے لگا کہ میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ پھر اس نے چاروں طرف رینگتے ہوئے اپنا منہ کھولا۔ میں نے اس کے پھیپھڑے پر لات ماری اور وہ گر پڑا۔ پھر وہ میرے ساتھی تھامس پر جھپٹا اور اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا اور چیخ کر کہنے لگا، میرا دل کر رہا ہے میں ان تینوں کو کھا جاؤں۔ میں بہت لکی ہوں، مجھے آج کھانے کو اتنا زیادہ گوشت ملا ہے۔ وہ ایک خوفناک جانور کی طرح حرکت کرنے لگا اور تھامس کو دانتوں سے کاٹنے لگا۔ جب میں نے یہ سب دیکھا تو میں نے جلدی سے اپنی پسٹل نکال کر اس کی ٹانگ میں گولی مار دی، لیکن گولی لگنے کے بعد بھی وہ باز نہ آیا۔ میں نے دوبارہ اسے ٹانگ میں گولی ماری اور وہ چیختا ہوا زمین پر گر پڑا اور چیختا چلا گیا اور اپنے جسم کے اعضاء کو بے رحمی سے حرکت دینے لگا۔ ایک مکڑی اس کی پیٹھ سے چپکی ہوئی تھی اور پھنسی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے تھوک بہہ رہا تھا۔ اس حیران کن منظر نے مجھے بہت گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا اور میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکل گیا اور میں نے ہاسپٹل جانے کے لیے ایمبولینس بلا لی۔ تھامس کو بھی ہسپتال لے جایا گیا اور اس پاگل کا بھی علاج کیا گیا۔ اگلے دن اسے ہاسپٹل میں ہوش آیا لیکن اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں اور آواز بدل گئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ بالکل مختلف انسان ہو۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ اندر کچھ خوفناک چیز رہتی ہے جو ہر روز مجھے سرگوشی کرتی ہے۔ وہ چیز زندہ گوشت کھانا چاہتی ہے، نہ کہ ریسٹورانٹ میں بکنے والا گوشت۔ وہ خوفناک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بولتا رہا اور جب میں باہر سڑک پر نکلتا ہوں تو اس کے ہاتھ بستر کی چادروں کو پکڑے ہوئے تھے۔ مجھے اس کی آواز یہاں بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ زور زور سے کہہ رہا تھا، مجھے انسانوں کا گوشت بڑا مزیدار لگتا ہے اور وہ مجھے بھی اپنے ساتھ کھانے کو کہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے شکار کرنا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ میرے جسم کو تھوڑی دیر کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ میں خیالوں میں ایک مخصوص ذائقہ چکھتا رہتا ہوں۔ میں ذائقہ کو پہچان تو نہیں سکتا لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے منہ میں پانی آنے سے پہلے ہر بار مجھے شدت سے ذائقہ محسوس ہوتا ہے اور میں اپنے بال نوچ لیتا ہوں اور چیختا ہوں، لیکن بعض اوقات میری ویل پاور ختم ہو جاتی ہے اور میں بالکل بے بس ہو جاتا ہوں۔ لوگوں کی زندگیوں میں ایسے وقت بھی آتے ہیں جب ان کو ان لمحات میں واقعی بھوک لگتی ہے۔ میں اپنے دماغ پر کنٹرول کھو بیٹھا ہوں اور جب میں دوبارہ ہوش میں آیا تو میرا منہ خون کی سمیل سے بھرا ہوا تھا اور میرا پیٹ اتنا بھر گیا تھا کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ میں نے کچھ کھایا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا کھایا ہے۔ کیا کروں، میں بے ہوش ہو گیا تھا کیونکہ اس کی یادداشت ختم ہو گئی تھی
میں نے کئی بار اس کی کھوئی ہوئی یادوں کو بحال کرنے میں مدد کرنے کی کوشش کی اور ایک ہپنوٹسٹ کو کال کر کے اس کی کھوئی ہوئی یادیں بحال کیں، پھر بھی ہر بار اسے ہپنوٹائز کیا گیا تھا۔ اس نے چیخ ماری کہ وہ ایک عفرت یعنی جن بن گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گیا کہ مجھے مزید شکار نہیں ملے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں اور بھی شکار موجود ہیں۔ اس کو جیل میں بند کر دیا گیا اور لمبے عرصے کے لیے وہ جیل چلا گیا تھا۔ اب میں بھی کبھی کبھی اس لمحے کے بارے میں سوچتا ہوں جب وہ منہ کھولے رینگتا ہوا میری طرف آیا تھا اور اس کا جبڑا الگ ہو جاتا تھا۔ یہ باتیں جب مجھے یاد آتی ہیں تو میرا جسم کانپ جاتا ہے۔ اس صدمے کی وجہ سے مجھے اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ یہ کام نیچر کا ہے کہ اس وقت میں پولیس میں آفیسر تھا اور اب ایک عام آدمی ہوں۔